لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ ہم اپنوں کو منو مٹی زمین تلے جو ہے وہ دفن کر کے آتے ہیں. جتنا بھی محبت کرنے والا کوئی دوست ہو، یار ہو، بیلی ہو، کبھی قبر کے اندر ساتھ نہیں جائے گا. مٹی بس آخری وقت اتنا سا انصاف کرے گا، آؤ بھئی یار چند جو ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ مٹی اور پھینک دو، بس اتنا ہی احسان ہے. اس سے بڑھ کر احسان کوئی نہیں ہے. قبر کی تنہائیوں میں یار، بیلی، بیٹے، بہن، بھائی، بڑے بڑے دعوے کرنے والے سارے ادھر رہ جاتے ہیں، لیکن کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچ جب قبر کی تنہائیوں میں جائے گا. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 سوال ہوں گے. فرمایا پہلا سوال من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. فرمایا تیسرے نمبر پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جلوہ گری فرمائیں گے. اس لیے جناب والا حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ قبر دی تنہائیاں دے اندر جان والے آپ نے جناب والا ایک میسج اور پیغام دیتا. فرمایا ایک شکل دکھائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب والا اپنے ہر غلام اور امتی نال احسان پہ کر دینے، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا میرا نبی غیب دیاں خبراں دین والا نبی، مومناں دیاں جاناں تو بھی زیادہ قریب ہے. فرمایا قبر دی تنہائی ہے، پتہ ہے جناب والا باپ بیٹا بھائی سارے قریبی چھوڑ گئے نے، سارے جناب والا منا مٹی قبر دے تھلے دفن کر کے چلے گئے نے. فرشتے جناب والا منکر نکیر خوفناک صورت وچ آن گے، امام الانبیاء جان دے نے میرا غلام قبر دی تنہائیاں دے اندر جناب والا پریشان ہوئے گا. اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر دی دنیا دے اندر جلوہ گری فرما دے نے. کیا فرما دے نے کہ ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی. حضور قبر انور دے اندر آن گے، لیکن تصدیق اس واسطے کرائی جائے گی جڑا دنیا دے اندر حضور نال وفاداری کرے گا، اپنا اٹھنا بیٹھنا حضور نال جناب والا محبت دی وجہ تو کرے گا. اور میں قبر دی تنہائیاں دے اندر حضور نو ہی جناب والا سینے نال لان گے. تے آپ جناب والا کے فرمان نے تقدیر بنائی جائے گی، پڑھو لا الہ الا اللہ. بلکہ جناب والا اتنا ہی نہیں، پنجابی والے نے گل ختم کر دی. فرمایا لوگاں سانو آن درایا، لوگاں سانو آن درایا، تے رات قبر دی کالی، پر میں سنیا اتھے اس بھی ہونا اور جدے موڈے چادر کالی. بس اتنا ہے کہ دنیا کے اندر وفا ہو. ہماری زبان سے اگر کلمہ نکل رہا ہے، اگر ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم کلام کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہیں یہ جھوٹ میرے محبوب علیہ السلام کو ناپسند تو نہیں تھا. کہ میرے محبوب علیہ السلام صرف سچی بات ہی سننا پسند فرماتے تھے. ہمارے لین دین، کاروبار، معاملات، یہ سارے کے سارے کرنے سے پہلے اگر ہم یہ سوچیں گے کہیں اس بات سے امام الانبیاء نے منع تو نہیں فرمایا، یقین جانے اگر یہ خیال ہمارے معاملات، کاروبار، لین دین کے اندر آ گیا، پھر یہ جہان بھی آباد ہے، قبر کا جہان بھی آباد ہے. اور ڈر اور ہم جو ہے وہ خوف اس وقت کا رکھیں جب قبر کی تنہائی ہو اور جو ہے وہ سارے چھوڑ جائیں اور فرشتے اپنی جو ہے وہ اس ڈراؤنی شکل کے اندر، کیونکہ حدیث مبارک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ قبر کی تنہائیوں کے اندر ہوتا ہے، جب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، فرمایا کہ میری جو ہے وہ شکل مبارک قبر کی تنہائی کے اندر سامنے آئے گی. فرمایا جو تو دنیا میں مجھ سے پیار کرتا ہوگا وہ فوراً پہچان جائے گا، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، کر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر مر کے پہنچا ہوں یہاں اسی دل ربا کے واسطے. اب جس نے تو زندگی حضور علیہ السلام کے جو ہے وہ طریقے کے مطابق گزاری ہوگی، وہ تو کہہ دے گا پوچھتے کیا ہو، اسی لیے تو مر کے قبر میں آیا. اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں قرآن و سنت کی روگردانی کی ہوگی، قرآن و سنت کی مخالفت کی ہوگی، فرمایا پھر قیامت والے دن
حشر قبر کی تنہائیوں کے اندر وہ بندہ مجھے پہچان نہیں پائے گا، کیونکہ ایک طرف میں ہوں گا، دوسری طرف شیطان بھی آئے گا، شیطان اپنی طرف اشارہ کرے گا۔ اب جس نے قرآن و سنت سے منہ موڑا ہوگا، کہا کہ وہ شیطان کی شکل اس کو زیادہ خوبصورت دکھائی دے گی، وہ ادھر چلا جائے گا۔ اور اس لیے علماء فرماتے ہیں جب قبرستان جائے نا تو ہمارے ہاں یہ احباب کا بعضوں کا طریقہ ہے کہ قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، بڑی سختی سے علماء نے منع کیا ہے قبر کے اوپر بیٹھنے کو۔ اگر آپ نہیں جا سکتے قبرستان، اگر آپ کی طبیعت اجازت نہیں دیتی تو پھر باہر کھڑے رہیں۔ ہمارے احباب چلے جائیں گے بزرگ جا کر قبر کے اوپر بیٹھ جائیں گے، بڑی سختی سے علماء نے منع کیا ہے۔ دو وجہ ہیں، ایک وجہ تو یہ کہ انسانیت کی تعظیم کے لیے کہ نیچے بندہ دفن ہے، دوسرا یہ کہ اے قبر کے اوپر بیٹھنے والے سن، یہ قبر صرف قبر نہیں ہے بلکہ یہ زیارت گاہ مصطفیٰ ہے اور مکان ہے جہاں چند لمحے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اس لیے جو ہے وہ قبر کے اوپر بیٹھ جائز نہیں ہے۔ قبرستان کے اندر باتیں کرنا بھی علماء نے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ جو اب آپ دفن کے لیے جاتے ہیں ضروری ہے کہ وہ استغفار شریف، درود پاک، اور چوتھا جہان روحوں کی دنیا، عالم دنیا، اور تیسرا برزخ، اور چوتھا حشر کا میدان۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے امتوں کے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ جناب ابراہیم کی جب بارگاہ میں، جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں، سارے نبیوں کے پاس چکر لگائیں گے۔ التجا کیا ہوگی؟ یا اللہ حساب و کتاب شروع فرما۔ جنت نہیں مانگ رہے، دوزخ سے پناہ نہیں ہے، صرف یا اللہ حساب و کتاب شروع کر، کیونکہ حساب و کتاب شروع ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کس نے کتنے اعمال کیے ہیں۔ 50,000 سال کا سخت ترین دن، علماء فرماتے پھر کیا ہوگا؟ سارے کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کی طرف، جاؤ کسی اور کی طرف۔ ہر نبی کہے گا نہیں میں تو یہ نہیں کر سکتا، بس اتنا ہے کہ دنیا میں حضور سے وفا کر کے جانی ہے۔ ہمارا قول، ہمارا فعل، ہمارے اعمال، ہماری کردار، ہمارا گفتار اس بات کی دلیل ہو کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ پھر فرمایا کہ اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں میدان محشر میں قدم رنجہ فرماؤں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فرشتہ کھڑا ہوگا اور ندا دے گا، اے اہل محشر، اب چپ نہیں رہنا، بلکہ اب سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرمایا نا کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اب ہر بندے کی اپنے عشق اور محبت کا ایک تقاضا ہے، ہر بندے نے اس حدیث کو پڑھا ہے، لیکن بریلی کے تاجدار کی محبت پر قربان جائیں۔ آپ فرماتے کاش محشر میں ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ اے احمد رضا تم نے حضور کی نعتیں لکھی، چل کھڑا ہو اور تو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ۔ تو آپ کہتے ہیں میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر حضور فرماتے جب میں حشر کے میدان میں قدم رنجہ فرماؤں گا، فقط اتنا سبب انعقاد بزم محشر کا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ میدان محشر قائم کرنا، یہ اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پوری امتوں کو دکھانا مطلوب ہے۔ ورنہ رب نے اگر عذاب دینا ہوتا تو قبر میں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیتا، جس کو جنت میں بھیجنا ہوتا جنت میں بھیج دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ یہ حشر کا میدان اور اتنا لمبا چوڑا 50,000 سال کا دن، اور میں دنیا والوں خبر رکھنا، یہ 50,000 سال کا دن سجانے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی امتوں کو پتہ چل جائے، سن لو میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ امام الانبیاء کے لیے بنایا ہے۔ اس لیے جناب والا پنجابی والے نے بڑی خوبصورت گل کی تھی، فرمایا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی ارے محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ فرمایا جناب والا 1.25 لاکھ نبیاں دیاں امتاں سارے جناب والا ایک ایک نبی کول جا رہے نے، عرضہ کر رہے نے یا اللہ دے پیارے نبی مہربانی فرماؤ، اے جناب آدم، اے جناب ابراہیم، اے جناب نوح، اے جناب عیسیٰ، اے جناب خلیل اللہ، اللہ دے بڑے گہرے یارو مہربانی فرماؤ، اتنی دعا کر دیو اللہ حساب شروع فرمائے۔ لیکن سارے دی زبان تے جاری ہوئے گا اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور دی طرف۔ جناب والا دل تڑپ رہے نے، کچھ دا پسینہ جناب والا گھٹنا تک، کوئی جناب والا سینے تک، کچھ اپنے پسینے دے اندر ڈوبے ہون گے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی ارے محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ ارے اوڑھ کر جب وہ چادر آ جائیں گے،
حشر کا سارا نقشہ بدل جا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور غلاماں نو ویکھن گے آپ دی زبان تے کی ہوئے گا؟ 1.25 لاکھ نبی کہن گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسے ہور دی طرف. لیکن امام الانبیاء جدو ویکھن گے آپ فرماندے نے انا لہا انا لہا انا لہا، میرے کول آؤ میں تواڈے واسطے شفاعت کرن ہی آیا وا. بس اتنی سی گزارش ہے کہ زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس انداز کا ہو جائے کہ قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ فرمائیں کہ ساری زندگی تو میرے احکام کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کی، اب کس منہ سے میرے سامنے آیا ہے. کاش جو ہے وہ معاشر میں ان کی نظر پڑ جائے اور پھر حضور فرما دیں کہ آ میں تیری تو شفاعت کرنے آیا.